اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے بڑا اہم ہے، فضائل قرآن، تلاوت قرآن۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے مشکات کی جلد اول میں، اس کا نمبر ہے 2024 2010 نمبر ہے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ماہر قرآن ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن مشکل سے پڑھتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ایک اس کے اٹکنے کا، محنت کا، اور ایک اس کے پڑھنے کا۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، یہ دارمی اور ترمذی میں، یہ بھی مشکات کی اسی جلد میں، اس کا نمبر ہے 2024۔ تو اس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا جو ایک حرف ہے اس پہ نیکی ہے، اور یعنی 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام 2، میم 3، یعنی آیات مقطعات میں سے یہ الفاظ پڑھے گئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا اتنا اہم ہے کہ آیات مقطعات تو کوئی بھی نہیں سمجھتا اللہ رسول کے علاوہ، لیکن اتنا مقام ہے، اتنا ثواب ہے کہ کوئی شخص اگر بغیر سمجھ کے بھی، سمجھنے کے بغیر بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھ کے پڑھے گا، تدبر کے ساتھ پڑھے گا، تو پھر زیادہ ثواب ہے۔ تدبر بہت ضروری ہے قرآن میں، اور اس کے بارے میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ آپ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تارے لگے ہوئے ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تدبر بھی ضروری ہے، لیکن اس وجہ سے قرآن چھوڑ دینا کہ میں عربی نہیں جانتا یا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ بہت کنفیوژن ہے۔ اس کو دور کرنا چاہیے۔ قرآن ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن پہ نظر ڈالنا بھی ثواب ہے، اور قرآن بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ کم از کم ہم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا دوسری تسبیحات، ان کا ترجمہ یا اتحیات وغیرہ کا ترجمہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بات کی گئی کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو اس کا جواب سورہ شورا میں آیت نمبر 13 میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری طرف، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں رزق کے لیے کوئی شرط نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کائناتوں کو، عالمین کو پالنے والا پروردگار ہے، اکیلا واحد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور یہاں ایک شرط ہے کہ جو رجوع کرے گا ہدایت اس کو ملے گی۔ رزق ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کو بھی دیں گے،
نمرود کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، لیکن ہدایت صرف اسے ملے گی جو ہماری طرف رجوع کرے گا، یعنی جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ رزق مانگے یا نہ مانگے یہ اللہ نے دینا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، آداب زندگی سکھاتی ہے۔ ساری مسلمان کی زندگی جو ہے یا جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے یہ قرآن، کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں یہ بات ہے کہ ہدایت ہے، یہ ہدایت نامہ ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن جو رجوع اللہ کرے گا ہدایت صرف اس کو ملے گی، یہ صاف شرط ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن میں یہ سارے آداب سکھائے گئے، ہمیں بتایا گیا۔ سب سے پہلی بات جو ادب سکھایا گیا وہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہ تم اس اللہ کی جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو ساری کائناتوں کی پرورش کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آداب زندگی، تم نے رہنا کیسے ہے، تم نے کھانا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، ساری ڈائمینشنز قرآن نے بیان کر دی زندگی کی، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک۔ اور اس میں بتایا گیا کہ انسان پیدا کیوں کیا گیا، یہ بھی بتایا گیا۔ اور وہ یہ جو بات کی گئی اس میں یعنی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ایک بات فرمائی گئی، اور وہ یہ کہی گئی کہ ہم نے اس کلام پاک میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ شک اور یقین کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی کتاب ہے۔ جو یقین کے ساتھ اس پر آئے گا، لا ریب فیہ، جو یقین کے ساتھ اس پہ آئے گا اس کو ہدایت بھی ملے گی، اس کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا اور ظاہری بیماریوں کا بھی۔ کہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ لہذا اس لیے ہم ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہیں تو ہم اس کتاب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جو قرآن پاک ہے، جو اللہ کی گفتگو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دہن مبارک سے یہ سامنے آیا۔ اس کتاب کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، اور ہمارے تمام مشکلات کا حل اس میں موجود ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے، اس کتاب کی طرف، قرآن کی طرف؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اس پر یقین پورا رکھ کے پھر اس کو سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ اور اگر قرآن پاک جو ہے یہ پڑھا جائے گا تو 1 حرف پر 10 نیکی، وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا تو 1 حرف پر 25 نیکیاں، اور نماز میں پڑھا جائے گا تو 1 حرف پر 50 نیکیاں۔ اب اس طرح یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں نیکیاں جو ہے۔ جیسا ہمارے گھر میں کتاب موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اس دن قیامت والے دن حضور اللہ سے کہیں گے کہ یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے ہم
قرآن کی طرف رجوع نہیں کر رہے، قرآن کی طرف آ نہیں رہے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے رہیں گے طوطا مینا کی طرح رٹ کے قرآن پڑھنا، کوئی اس کا فائدہ نہیں، غلط بات ہے۔ فائدہ 1 ارب بھی بغیر سمجھے پڑھنے میں 10 نہیں کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پہ تدبر بہت ضروری ہے، چونکہ انسان نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق گزارنی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ایک معجزہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس لیے ہمیں جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 میں کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے، تو اس لیے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو اس کتاب کی طرف توجہ پوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم